کرتے ہوئے ہم ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو کیا نبی کے نام پر ہاتھ مرے تھے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، صحابہ نے نبی کے نام پر یعنی اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیں بچا دیا۔ اگر آج آپ سے کوئی پوچھ لے اے مسلمانوں یہ بتاؤ آج کون سا دن؟ سب کہیں گے جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے امتی کو مہینے میں 4 خوشیاں عطا کی۔ یہ ہفتے کا عید ہے، لیکن پیارے آج 20ویں رمضان ہے۔ جانتے ہیں کون سا دن ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا میرے نبی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی عرب کے لوگ نبی کے راستے میں کانٹا بچھانے لگ گئے۔ وہی عرب کے لوگ میرے نبی کے عبادت کے وقت میں اونٹ کا کجری ڈال دیا کرتے تھے۔ وہی عرب کے لوگ میرے نبی کے راستے میں کھڈا کر دیا کرتے تھے۔ وہی عرب کے لوگ بلکہ میرے نبی کے گھرانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے دشمن پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ پتھروں سے سنسار کیا گیا، پتھروں سے میرے آقا کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، بلکہ میرے آقا سب کے ساتھ میں اللہ کا توحید کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا آیا صرف ایک اپنے جانثار کو لے کر، کتنے؟ ایک اپنے جانثار کو لے کر، وہ بھی رات کے وقت میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ ایک آدمی کو لے کر گئے۔ سنہ ہجری اول میں میرے آقا چلے، 8 سال تک میرے آقا کو مکہ کے اندر میں آنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مکہ کے لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھاتے تھے، لیکن قربان جاؤ جب 8ویں سنہ ہجری کا موقع آیا، یہی رمضان کا 20 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے محبوب اب تم مکہ کے فتح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ میرے آقا مکہ سے گئے تھے تنہا تنہا، پھر جب مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں کتنے آدمی کو لے کے آئے جانتے ہیں؟ مسلمانوں جب اپنے حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ میرے آقا 10,000 صحابی کو ساتھ لے کر آئے۔ کتنے؟ ارے بولیے کتنے؟ گئے تھے دیکھ لے کر واپس آ رہے ہیں 10,000۔ جب میرے نبی کا قافلہ تشریف آوری ہو رہا ہے تو جو مدینے میں نہیں تھے لیکن میرے نبی سے محبت کرنے والے تھے اور دیگر قبیلے کا لوگ آتے آتے 2,000 اور بڑھ گئے۔ کتنے بڑھ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 12,000 کا لشکر لے کر میرے آقا پھر مکے میں تشریف لائے، جبکہ اس وقت مکہ کفار و مشرکین کا ڈیرا بنا ہوا تھا۔ جانتے ہیں اگر میری آواز آج کے دین کے دشمنوں تک پہنچتی ہے یا کوئی پہنچانے والا پہنچا دے، میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ آتنکوادی ہے، یہ یعنی جو ہے لوگوں کو مارنے کاٹنے والا مذہب ہے۔ نہیں پیارے، یہ مذہب تو ایسا پیارا مذہب ہے، اسی لیے تو ابھی میں نے عنوان خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے بارگاہ میں جو مذہب پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ اس کا یوں معنی سمجھ لیجیے کہ اسلام محبت کا مذہب ہے۔ میرے آقا کو بھوکا رکھا گیا۔ میرے آقا جب آئے میرے آقا جب آئے بڑے شان اور شوکت نبوت کے تاج کو پوری دنیا میں جگمگاتے ہوئے آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یعنی جو ہے یہ آتنکوادی ہے، ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہم
یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے ہم خاموش یعنی جو ہے اس کی باتیں کو سنتے ہیں۔ محترم حضرات سنو 12,000 کا لشکر لے کر میرے آقا مکہ کی طرف آئے۔ جب مکہ کی طرف آئے اور 12,000 کا لشکر کی جو مطلب کی رفتار ہوگی وہ کیسا ہوگی؟ سب خوشیاں میں ہے، کوئی غمگین نہیں ہے کہ آج فتح مکہ ہو گئی ہے، آج خانہ کعبہ کے اندر میں جو پتھریں رکھی گئی ہے آج وہ صاف ہو جائیں گے، آج کلمہ توحید کا اعلان سرعام ہونے والا ہے، کوئی خوشی سے پورے نہیں سماتا ہے۔ لیکن چلتے چلتے میرے آقا کی نظر ایک کتیا پر پڑ گئی۔ مسلمانوں ذرا سوچو کس پہ پڑی؟ ارے کتیا پہ کتیا، اس نے راستے میں بچہ دے دی اور وہ راستے میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا یہ جانور ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر جائے گی کیسے؟ اور میرا چاہنے والے کا لشکر جو آ رہا ہے ایسا نہیں ہو کہ اس کو روند تھا، اس کو مار ڈالا، اس کے بچے کو مار ڈالے۔ تو میرے آقا فوراً ایک صحابی جن کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو بلاتے ہیں، اے پیارے صحابہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں پہ؟ کتی نے کہاں بچہ دی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہیں کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ 12,000 کا لشکر یہاں سے پار نہ ہو جائے تو اس کو آڑ کر کے اس کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آئی؟ جو مذہب ایک جانور کے بچے کی حفاظت کرے کہ وہ مذہب کیسے انسان کو کما سکتا ہے؟ یہ سمجھ کی دیر ہے۔ آؤ بندے اسی یعنی جو ہے فتح مکے کا واقعہ تمہیں بنا بتاؤں۔ 12,000 لشکر لے کے چلے میرے آقا لشکر لے کے چلے۔ اس وقت میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان نام کا ایک شخص ہے، جانتے ہیں اس کی بیوی کا نام ہندا ہے۔ ایسے دشمنی پہ اتر گئی تھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا کو جب شہید کر دیا گیا حضرت امیر حمزہ کو، وہی عورت ابو سفیان کے بیوی نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاٹ کر کے کلیجہ نکال کر دانت سے چبا کے چوم کر کے پھینکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اگر آپ کے چاچا کے ساتھ میں ایسا کیا جائے، آپ کے والد کے ساتھ میں ایسا کیا جائے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ میں ایسا کیا جائے، آپ کے اولاد کے ساتھ میں ایسا کیا جائے، آپ انتقام کا یعنی جو ہے لینے کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہیں گے، ہمیشہ طاق میں رہیں گے کہ میرے باپ کا دشمن کب مل جائے میں اس کا کام تمام کر دوں، میرا بھائی کا دشمن کب مل جائے میں اس کو نیست نابود کر دوں۔ لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ 12,000 کا لشکر لے کر آئے۔ لشکر لے کے آنے کے بعد میں اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مکہ سے 1 میل دور میں اپنا خیمہ جب کیا، تمام صحابہ کو حکم دیا کہ 12,000 خیمے لگایا جائے اور 12,000 خیمے کے سامنے میں اپنے اپنے خیمے میں چولہا جلا کر کھانا پکایا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا اور مکے والے کا آمنا سامنا ہو جائے اور پھر دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو، قتل غارت ہو، تو اسی لیے 12,000 تک چولہا جلیں گے، دشمن دیکھیں گے اگر تعداد بہت ہے لڑنے کی کوشش مت کرو بلکہ صلح کرنے کی کوشش کرو۔ 12,000 چولہے جلانے کے بعد میں جب آگ اٹھی مکے کے گلیوں میں، جب آگ کے یعنی جو ہے سکارے پڑنے لگے، ابو سفیان میرے نبی کے ایک اور چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ اے عباس دیکھ تیرا بھتیجا پریشان اور شوکت بادشاہی کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب ارشاد فرمانے لگے ہیں ابو سفیان تیری سوچ غلط ہے، میرے آقا یہ کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں بلکہ نبوت کے تاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج نبوت کے شان اور شوکت بتا رہا ہے۔ وہ کرم حضرات خوشی میں
اب میرے آقا نے سب قبیلے والے کو کہا کہ اپنے اپنے علم لے کر ایک ایک کر کے ابو سفیان کے سامنے سے جاؤ تاکہ اسے پتا چل جائے کہ ایک زمانہ ایسا تھا یہی ابو سفیان نے نبی کو مکہ سے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ایک آدمی لے کر گیا تھا، لیکن آج 8 سال کے بعد میں وہی رسول کونین آیا ہے تو کتنے لشکر لے کے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے سنے کا کوئی معاملہ ہو جائے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کب ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کو مارو یا کسی کو کاٹو؟ محترم حضرات، اب ہر شخص کا یعنی جو ہے قبیلے کا ایک ایک سردار جھنڈا لے کر جا رہے ہیں. اب اس کیا پوچھ رہا ہے یہ کون سا قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ کون سا قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے. اسی میں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری قبیلے کے تھے، انصاری قبیلے کے تھے، جب وہ جھنڈے کے ساتھ میں اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر گئے. ابی سفیان کو جب دیکھا دیکھ کر کہنے لگے اے ابی سفیان آج انتقام لینے کا دن ہے. کہ تم نے جو ہمارے ساتھ میں برتاؤ کیا تھا، ہمیں بھوکا رکھا تھا، 3 سال کا کھانا پانی بند کر دیا تھا، لین دین بند کر دیا تھا، یعنی جو ہے معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن آج ہم انتقام دیں گے. محترم حضرت، یہ حضرت سعد انصاری قبیلے کا جو اس کے سالار تھے وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے اور سب وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ میرے آقا قافلے کے سب سے پیچھے اپنے جانشین صحابہ کے ساتھ میں آ رہے تھے. محترم حضرات، جیسا ہی میرے آقا تشریف لائے ابو سفیان آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصاری قبیلے کا جو شبہ سالار جس کے ہاتھ میں انصاری جھنڈا ہے، جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ مجھے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج انتقام لینے کا دن ہے. تو میرے آقا نے فرمایا وہ ابو سفیان، وہ یعنی صاحب جو ہے انہوں نے غلط کہا ہے. آج یوم یعنی جو ہے رحیمہ، یعنی آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا اور معافی کرنے کا دن ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آج انتقام لینے کا دن نہیں. اے مکہ والو، تم نے مجھے بخشایا لیکن آج میں انتقام نہیں لوں گا. اے مکہ والو، تم نے میرے راستے پہ کانٹا بچھایا، آج میں انتقام نہیں لوں گا. اے مکہ والو، تم نے ہمیں بھوکا رکھا، آج ہم انتقام نہیں لیں گے. اے مکہ والو، تم نے ہمارے ساتھ میں جو بھی تم نے کیا ہے آج ہم انتقام نہیں لیں گے. آج معافی کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے. اے لوگوں سن لو، اے عرب کے یعنی میں کفار مشرکین سن لو، جس نے تلوار پھینک دی اس کو امان مل گیا. جس نے تلوار پھینک دی سرنڈر کر گیا اس کو امن مل گیا. آج ہم اس کے ساتھ میں کوئی یعنی جو ہے ظلم نہیں کریں گے. جس نے اپنے گھر کے دروازے ہمیں دیکھ کر بند کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تنہا ایک لے کر آئے ہیں 12,000 کو لے کر، ایسا نہیں ہو کہ ہمیں یعنی جو ہے گادا گلی کی طرح کاٹ نہ دے، لیکن اگر وہ اپنا دروازہ بند کر دے تو آج وہ بھی امان میں آیا، ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کی رحمت جوش میں آ گئی، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے عرب کے لوگوں سن لو، اگر آج کھانا کعبہ میں شہر حرم میں کوئی آ گیا اس کو بھی امان مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ نظارہ دیکھنے کے بعد ٹکر جو میرے نبی کا دشمن ابو سفیان اس کا دل بھی بھرا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میرے لیے کیا حال ہوگا، میرے لیے کیا حال ہوگا. میں نے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت زیادتی کی ہے. ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی ایسے معاملات میں گرفتار ہو جاؤں. اتنے میں میرے آقا کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا بڑا نام نامی والا ہے. یہ ابو سفیان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میرا نام لیا جائے تو میں کچھ ہو جاؤں گا. لہٰذا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکال دے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا آج اس کو بھی مل جائے گی.
تو آپ بتاؤ مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ظالم کو پیدا کرے گا، پھر وہ ظلم کرے گا۔ کہ ہماری سامت عملی کا جو ہے یہ سب یعنی جو ہے معاملات ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک کر لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اذان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آؤ مسلمانوں سنو، میرے آقا گئے مکہ میں گئے، میرے آقا جو سواری کر رہے تھے نا اس وقت میرے آقا اونٹنی پہ سوار تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ دنیا کے ہر کرکٹر کا نام جانتے ہیں، سب کے نام جانتے ہیں، لیکن میرے آقا جس اونٹنی پہ بیٹھ کر گئے تھے اس اونٹنی کا نام کون جانتا ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ اگر کوئی غیر آگے پوچھے وہ مسلمان کہتے ہو، نبی کا جانے والے کہتے ہو، فتح مکہ کے دن میرے آقا جانے تمہارے نبی کی اونٹنی پہ بیٹھ کے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے مسلمانیت؟ نام رسول محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی یعنی جو ہے مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن اردو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کچھ معلوم ہی نہیں مسلمان خالی میٹ کھانے کے لیے مسلمان، شراب پینے کے لیے معاذ اللہ۔ مسلمانوں سدھر جاؤ، نہ سمجھو گے تو بھی جاؤ گے مسلمانوں، تم پھر تمہاری داستان بننے ہوگی داستانوں میں۔ میرے آقا جس اونٹنی پہ بیٹھے تھے اس اونٹنی کا نام قصبہ تھا۔ قصبہ اونٹنی پر بیٹھے، صحابہ کا کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کے یہاں پہ آج مہمان بنو گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر پر جاؤ۔ میرے آقا گئے مکہ میں گئے، حضرت ام ہانی کے یہاں پر پہنچے، جو بھی اس کی صورت تھی میرے آقا نے حضرت وہاں تناول کیا ہے۔ یہ بات طویل ہو جائے گی، میں کہنا چاہتا تھا پھر میرے آقا بڑے شان اور شوکت کے ساتھ میں کھانا کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسا ہی کھانا کعبہ کی طرف آئے، ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی لے کر کھانا کعبہ کے اندر گئے، جتنے 360 پتھر تھے ایک ایک کر کے میرے آقا نے ابھی چھڑی بنا رہے، قرآن کا وہ آیت پڑھ رہے ہیں قل جاء الحق وجاء الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا باطل گیا، حق کو آنا ہی تھا باطل کو منہ چھپانا ہی تھا۔ اتنا کہنے لگے وہ سارے جھوٹے پتھر جو تھے منہ کے بل گرنے لگے، منہ کے بل گرنے لگے۔ سب اس کھانا کعبہ کے اندر سے 360 پتھروں کو میرے آقا نے یعنی کہ باہر نکال دیا، پھر فرمایا اے بلال، اے بلال کہاں ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال، آج خوشی کا دن ہے، جوہر کا وقت ہو چکی ہے، لہذا تم نے ہر طرف اذان دی ہے، آج کعبہ پاک ہو گیا ہے، تو لہذا اس کو اور پاکیزگی بنانے کے لیے اذان دو۔ کیا دلوایا میرے آقا نے؟ بولیے کیا دلوایا؟ اذان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ گندگی پاک ہوتی ہے پیارے، اسی لیے بچہ پیدا ہوتا کام میں اذان دیتے ہیں۔ یہ وہ آپڑے کہتے ہیں کہ ارے جو اذان دی جاتی ہے نا اس کا جنازہ کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اچھا جنازہ کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ مغرب میں اگر آپ اذان دو، اگر آدھا گھنٹہ امام مصطفی کو لیٹ کر دے دوسرے کام میں لگ جائے پھر دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ اذان کے بعد فوراً نماز ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ ایسا آ گیا ہے رات کے 3 بجے ان کے اذان دینے لگتے ہیں لوگ۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ اذان کیسا؟ نہ سحری کا اذان ہے۔ پھر جب غروب آفتاب ہوتی ہے لوگ اذان دینے لگ گئے، بولے یہ اذان کیسا؟ نہ افطاری کا اذان، نہ مغرب کی نماز کون پڑھے؟ ہر مسجد میں پہلے افطاری کا اعلان ہوتا ہے، بعد میں اذان ہوتا ہے، لیکن کچھ جن لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے وہ پہلے اذان دیتے ہیں بعد میں افطاری کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ اذان کے بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن اذان کے بعد میں افطاری کیسا؟ ذرا سوچیے، یہی ناسمجھی کی وجہ سے آج مذہب بدنام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا آج کھانا کعبہ میں چل جاؤ۔ جیسا ہی کھانا کعبہ میں چل گئے 12,000 کو جانبدار تھے اور سارے عرب کے کفار مشرکین بھی تھے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ لوگوں سنو، یہ وہی بلال ہے جس کو اسی کھانا کعبہ کے صحن میں
مسلمانوں نمازی بن جاؤ، خود بخود غیر بھی اذان دے رہے ہیں. یہ ہماری بدعملی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو لہٰذا حضرت بلال پردے کے لیے کھڑے ہو گئے، پورا دیکھ رہے ہیں، مسجد دیکھ رہے ہیں، مسجد دیکھ رہے ہیں، مسجد دیکھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے جلدی کرو تاکہ کیوں اذان دو، تاکہ اونچے جگہ پہ کھڑے ہو، تاکہ اذان دو گے تو پورے مکہ میں گونجے گا. اذان کی گونج پورے جگہ پہ پہنچاؤ. لیکن یہی وہ نعرہ تکبیر کی آواز ہے، لوگ اسے دہشت کھا کے اس کو کم کرنے کی کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب میں مکہ کے نیچے تھا، کعبہ کے نیچے تھا، جب آپ اذان کا حکم دیتے تھے تو میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دے دیتا تھا. اگر میں مدینے میں ہوں تو کعبہ کی طرف، اگر میں مصر میں ہوں تو کعبہ کی طرف، اگر مجھے شام میں ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. کعبہ کے اوپر روپیدہ اذان سن کر کے سبحان اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہو بلال کعبے کا کعبہ تیرا نبی ہے. کون ہے کعبے کا کعبہ تیرا نبی ہے. آج تیرے نبی کی طرف منہ کر کے اذان دے دے. تو پتہ کیا چلا مسلمانوں، اگر میرے نبی کو تم اتنے حقیر سمجھتے ہو مان اللہ، تو پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دینا بھی یہ میرے نبی کی چاہت کی وجہ سے. حضرت پاک علیہ اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام محبت کا مذہب ہے. اس کا مطلب ہے بولیے میرے نبی صحابہ 10,000 12,000 اسلحہ لے کے آئے تھے. کوئی ثابت کر کے نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے نبی نے فتح مکہ کے دن جو آج 20 رمضان میں مکے کو فتح فرمایا تھا، میرے نبی نے کبھی کسی ایک کو مارا ہو، بلکہ سب کو امن دے رہے ہیں. ابو سفیان کو امن دے رہے ہیں، خانہ کعبہ میں آنے والے کو امن دے رہے ہیں، دروازہ بند کرنے والے کو امن دے رہے ہیں، محترم اسلحہ ڈالنے والے کو امن دے رہے ہیں. تو پھر آج ہمیں بدعملی کا یعنی کیوں مطلب الزام لگایا جاتا ہے؟ بدعملی کا الزام اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ آج ہم بدعملی ہو گئے ہیں. شراب پینا ہمارا طریقہ بنا لیا ہم نے، چغال کھیلنا ہم نے اپنا شربہ بنا لیا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ تو آج مسلمان کے اندر عام ہو چکی ہے. یہی وجہ سے جو ہے خیر بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے یعنی جو ہے جگرتا ہوا نظر آتا ہے. محترم حضرات، مفتی سلمان صاحب کا ایک مطلب جو بیان میں سنا تھا، وہ یعنی بیان میں بتائے تھے کہ بغداد میں مسلمانوں کا اتنا آبادی ہونے کے بعد میں تاتاریوں نے ان پہ حملہ کر دینے کے بعد میں یہاں تک کہ کچھ مسلمان کو مارتے رہے. لیکن اس میں ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، جب بھی اذان کا وقت ہوتا جہاں پر وہ ہوتا وہی کھڑے ہو کے اذان دے دیتا، وہی کھڑے ہو کے اذان. تو اس بادشاہ کے بیوی آئی، آگے کہنے لگی آرا اتنا ساؤس سب منع ہو گئے، مٹ گئے، لیکن تم جب بھی اذان کا وقت ہوتا تم اذان دے دیتے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے بہت وشواس کر رہا ہے تمہارے وجہ سے اور ہمارا دل بھر گیا. کیوں؟ اس کی مثال دیا، بولے کہ دیکھو جب ایک کٹریا اپنے بکریاں بھیڑیا کو جنگل میں چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے تو ساتھ میں کتا رکھتا ہے. ساتھ میں کیا رکھتا ہے؟ کتا رکھتا ہے. کیوں؟ کہ جب اس ریور سے بکری الگ بھاگ جائے گی تو ایسا رہے ہو کہ کوئی یعنی جو ہے درندہ اس بکری کو دبوچ دے تو یہ اس کا پالتو کتا جو ہے اب یہ فوراً اس بکری کے پاس میں جا کے بھوگو کرے گا، وہ پھر آ کے ریور میں آ جائے گی. بھائی مسلمانوں، مفتی سلمان نے مثال دیا کہ آج مسلمان کے ساتھ میں جو غیر بھوگو کر رہے ہیں، آج جو داڑھی ملتا ہے وہ داڑھی رکھے، آج جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، آج جو قرآن کا تلاوت نہیں کرتا ہے قرآن کا تلاوت کرے. کیونکہ وہ بھوگ کے آدان نماز بند کرا کے ہمیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اس کی کوئی یعنی جو ہے اثر نہیں ہوتی ہے. اگر اثر نہیں ہوگی تو پھر جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے پھر وہ ظلم ہمیں سہنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں پیارے تو صحیح طریقے سے قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے
ذات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. چلتے چلتے بس ایک مسئلہ میں آپ کو پیش کر کے اپنے دوسرے کو ختم کروں گا. محترم حضرات، آج دیکھا جاتا ہے کہ راہ خدا میں مال کو دینے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں. مجھے آپ جب سے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہاں سے سب آ جاتے ہیں مولوی لوگ. پیارے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اپنے مرضی سے رائے خدا مت دیتے تو الگ بات ہوتا. لیکن آج شیطان نے ہمیں اتنا دنیا میں لگا دیا ہے، خود زکات کھانے لگتے جبکہ ہم زکات نکالنے والے. یہی وجہ ہے کہ آفتیں آ رہی ہیں. کیا مسلمانوں ذرا سوچیے، یہ مدرسہ اور عالم دین یا مسجد کے اماموں کا آپ پر احسان ہے کہ وہ آپ کے دروازے تک جا کے آپ کو جنتی بنا رہے ہیں. محترم وجہ سنو، ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ یہ 6 دن ہم لے کے جاؤ، یعنی جو ہے کچھ اناج لے کے آؤ، ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا، یہ چادر لے کے جاؤ. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت فاطمہ کا چادر لے کے گئے. ایک یہودی کو گروی رکھا. 6 دن ہم لے کے آئے. کتنے؟ 6 دن ہم لے کے آئے. جب 6 دن ہم لے کے آئے، راستے میں یعنی جو ساحل ایک فقیر سمجھو یا جو بھی ہے، تو اس نے کہا کہ ہے وہاں میں محتاج ہوں، مجھے دے دے کچھ. تو حضرت علی نے وہ 6 دن کو دے دی. سوچ میں پڑ گئے کیا میں نے تو 6 دن یہاں دے دیا، گھر میں مہمان ہے، جاؤں گا تو کیا جواب دوں. ابھی اسی سوچ اور فکر میں پڑے تھے تو ایک آدمی ایک اونٹنی لے کے آیا. ہاں آگے کہا وہ علی یہ اونٹنی خرید لو. تو حضرت علی کہنے لگے ارے میرے پاس میں پیسہ نہیں ہے، میں خریدوں گا کیسے؟ ایک کام کرو، لے لو، تم بعد میں بکری کر کے پیسہ دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی قیمت کیا ہے؟ نسائی درہم. تو حضرت علی نے وہ اونٹنی لے کے چلے گئے. ابھی تھوڑے دور گئے تھے، ابھی پھول میں گھومنے والے تھے تو سب سے ایک آدمی آ رہا، آگے کہنے لگا وہ علی وہ پیاری اونٹنی ہے، تم بیچو گے؟ نہ ہاں، بیچنے کا تو ارادہ ہے، کیا آپ خریدو گے؟ نا کتنے میں بیچو گے؟ بھائی بات اس وقت سے کوئی جھوٹ نہیں چلتا، سچے لوگ تھے. حضرت علی نے کہا کہ 6 دنوں میں وہ بھی ادھار میں خریدا ہو. 6 دنوں میں ادھار میں خریدا یعنی جو ہے خریدا ہو. لیکن آپ تم اس کو کتنے میں یعنی جو ہے لینا چاہتے ہیں؟ تو بولے کہ یہ عمدہ اتنی ہے تو اس کا تو 60 درہم ہونا چاہیے. لینے والا اپنے سے قیمت دے رہا ہے، لیکن میں 60 درہم میں خریدوں گا، لیکن اور 10 انعام کے طور پہ دوں گا. اور 10 انعام کے طور پہ 70 درہم میں. اب وہ اونٹنی لے کے دے کے چلا گیا. جب دے کر چلے گیا تو اب تھوڑے دور حضرت علی گئے تو پھر وہ دوسرا آدمی آ گیا. اب وہ علی وہ اونٹنی کہاں ہے؟ سمجھا بیچ دیا. میں کام کرو، میرا پیسہ دے دو. سبحان اللہ، میرا پیسہ دے دو. تو 6 درہم میں جو اس سے خریدے تھے 6 درہم دے دی، باقی پیسہ لے کے گھر گئے. سبحان اللہ. تو یہ معاملہ جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے. کیا معاملہ ہوا؟ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چادر لے کے گیا، یہودی کو 6 درہم میں بیچا، لیکن راستے میں ایک فقیر نے مجھے سوال کیا، میں نے 6 درہم دے دیا. 6 درہم دینے کے بعد میں تو اب میں سوچتا ہوا آ رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہ اونٹنی خریدو 6 درہم میں. تو میں نے باقی میں خرید لیا. خریدنے کے بعد میں تو اب پھر ایک آگے جا رہا تھا تو ایک اور انسان ملا، اس نے 70 درہم میں خرید لیا. تو پھر جب میں آ رہا تھا وہ جو پہلے والا آدمی رہا اس نے اپنا 6 درہم دے لیا اور باقی درہم میں لے کے گھر آ گیا. میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے علی تم نے اللہ کے ساتھ میں سودا کیا تھا، غریب کو 6 درہم دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تمہیں 1 کا 10 میں عطا کر دیا ہے. یعنی وہ جو پہلے اونٹنی لانے والا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اونٹنی دے کے جبرائیل کو بھیجا. اے جبرائیل جاؤ، علی نے اللہ کے راہ میں 6 دیا، اس کو ساتھ دلاؤ. تو لہٰذا 6 درہم میں وہ یعنی ادھار میں خرید لیا.
سے دوسرا جو اقصا سے تھا وہ حضرت میکائیل تھے. انہوں نے سائد کا سائد دیا اور اوپر سے 10 نام کے طور پہ دیا ہے. اے مسلمانوں پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کے نام ہے تو بندہ خوشی خوشی نکالتا ہے. اللہ ایک کا 10 دیتا ہے لیکن ہم تو مجبوری سے نکالتے بھی نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا دے گا. تو لہٰذا پیارے راہ خدا میں دینے کا جہد بنائیے. تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ الحمدللہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسجد ضیاء کے کمیٹی جو بڑے پیمانے پہ جو مدرسہ چلا رہی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے سنت عام کرے دین کا کام کرے نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. ڈیرا رتن پور پر جامعہ مدینہ العلوم جو لڑکے کا مدرسہ ہے لکھنؤ سے پہلے 4 بچے پڑھتے تھے اور وہیں پہ الحمدللہ ایک لڑکی کا بھی مدرسہ یعنی جو ہے بنا دیا گیا ہے جامعہ الشعراء کے نام سے. تو لہٰذا اسی مدرسے میں ہمارے اسی ضیاء مسجد کے علاقے میں ایک بچہ عالم کلاس کا پڑھ رہا ہے جو رشید بک لے کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے وہاں پہ بیٹھیں گے تو لہٰذا آپ دل کھول کر رہا ہے خدا دینے کی کوشش کریں. آپ یہاں دو گے یہاں پر بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور آخرت میں کس کا جزا ملے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا کے کل مومنین کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی محبت عطا فرمائے. نبی کے محبت میں جینے اور نبی کی محبت میں ماننے کا طریقہ عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی اگر لفظ خطا غلطیاں ہو گئی ہو قیامت کاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر حق کہنے سے بڑھ قیامت کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو حاجت دار کا اپنے پریشان